بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم یہ بات بتائیں گے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت جوف کعبہ میں ہوئی، تو ہمارے ساتھ رہیے۔ ہمارے اس چینل جا الحق کو بنانے کا مقصد ان شکوک و شبہات اور اعتراضات کا علمی اور تحقیقی جواب دینا ہے کہ جو مذہب اہل بیت پر کیے جاتے ہیں، تاکہ ان غلط فہمیوں کا ازالہ ہو سکے جو مذہب اہل بیت کے متعلق عوام الناس میں پھیلائی گئی ہیں۔ تو لہٰذا اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں۔ یعصوب الدین امام المتقین امیر المومنین مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت کے سلسلے میں ہم تمام مومنین کرام کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، اور خصوصاً امام صاحب الزمان علیہ السلام کی خدمت میں ہم ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، یہ شیعوں نے اپنی طرف سے یہ ایک بات گھڑی ہوئی ہے اور بس اپنے ملنگوں کے یہ بات سناتے ہیں اور نعرے وصول کرتے ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ناظرین کرام، ہم انشاءاللہ آپ کو ایک فہرست کتابوں کی گنوانے کو تیار ہیں کہ جن میں یہ باقاعدہ روایت موجود ہے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام جوف کعبہ میں پیدا ہوئے۔ تو یہ بہت ساری کتب میں یہ بات موجود ہے، ان میں سے کچھ کتابیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ناظرین کرام، ہمارے اس دعوے پر شاہد کے طور پر ہم نے ایک مشہور و معروف شخصیت مولانا مفتی حنیف قریشی صاحب کی جو ہے وہ ایک گفتگو جو کہ انہوں نے بول ٹی وی پہ جو ہے وہ کی تھی، اس سے بھی ہم نے استفادہ کیا ہے۔ تو ہم وہ بالکل ویڈیو کے اینڈ پہ جو ہے ہم وہ گفتگو آپ کے سامنے رکھیں گے، اور وہ اس بات پہ روشنی ڈال رہے ہیں کہ جو روایت مستدرک علی الصحیحین میں ہے کیا وہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو آپ جو ہے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دیکھیے نور الابصار اس کا ٹائٹل دیکھیں، اس کے مصنف ہیں مومن شبلنجی، اور یہ چھپی ہے کتاب تفہیم البخاری پبلیکیشنز فیصل آباد سے۔ نور الابصار فی مناقب اہل بیت النبی المختار، صفحہ نمبر 231 ہے۔ آپ کے سامنے یہ روایت موجود ہے، پہلی جلد ہے اس کی۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حالات۔ حضرت علی ابن ابی طالب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور اللہ کی ننگی تلوار ہیں۔ آپ ہجرت سے 23 یا 25 سال پہلے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اظہار نبوت سے 12 یا 10 سال پہلے مکہ مکرمہ میں اصحاب فیل کے حملہ کے 30ویں برس 13 رجب کو جمعہ کے روز بیت اللہ شریف کے اندر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ بیت اللہ شریف یعنی خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ یہ پہلی کتاب ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اگلی کتاب دیکھیں، ٹائٹل آپ کے سامنے، فرائض السمتین فی فضائل مرتضی والبطول والسبتین، نور الثقلین۔ یہ آپ کے سامنے کتاب چشتی کتب خانہ سے چھپی ہوئی ہے۔ ناظرین اکرام، اس کا صفحہ نمبر 251 ہے۔ کیا عربی میں انہوں نے ایک جملہ بڑی خوبصورتی سے لکھ دیا، کہتے ہیں کہ لم یولد فی الکعبۃ الا علی، کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی شخص کعبے میں پیدا نہیں ہوا۔ حضرت کرام، دوسرا شاہد ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ شریف میں جو ہے وہ ان کی ولادت بسعادت ہوئی۔ پہلی ہم نے کتاب آپ کے سامنے رکھی نور الابصار، اور یہ دوسری تھی نور الثقلین۔ ناظرین کرام، اگلی کتاب دیکھیں، تذکرۃ الخواص، اور یہ کتاب لکھنے والے ہیں ابن جوزی، اور یہ کتاب چھپی ہے بیروت سے۔ صفحہ نمبر 14 پہ عربی عبارت جو ہے، ایک عربی روایت ہے، ذرا دیکھیے کہ جناب بی بی فاطمہ بنت اسد جو ہے وہ بیت اللہ کے طواف میں مشغول تھیں، تو ان پہ جو ہے وہ آثار حمل جو ہے وہ واضح ہوئے۔ تو اس وقت جو ہے وہ خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا گیا، اور بی بی جو ہے فاطمہ بنت اسد کعبے میں داخل ہوئی، اور اس وقت بی بی نے جو ہے وہ جناب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو جنم دیا، یعنی کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ شریف میں پیدا ہوئے۔ یہ تھی تذکرۃ الخواص، اور ابن جوزی ہیں اس کے لکھنے والے۔ اور اگلی کتاب آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں، کتاب کا نام ہے روضۃ الشہداء، لکھنے والے حضرت علامہ ملا حسین واعظ کاشفی۔ یہ ایک بہت مشہور و معروف تفسیر حسینی کے بھی مصنف ہیں، اور یہ کتاب چھپی ہے چشتی کتب خانہ سے، روضۃ الشہداء۔ اس کا ناظرین کرام صفحہ نمبر
450 صفحہ 450 ولادت حیدر کرار۔ حضرت فاطمہ بنت اسد سے روایت ہے کہ جب حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آیا تو اس وقت میں بیت اللہ شریف کا طواف کر رہی تھی۔ طواف کعبہ کے چوتھے چکر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا اور میرے چہرے پر تکلیف کے آثار دیکھ کر فرمایا کہ آپ نے طواف پورا کر لیا ہے؟ میں نے عرض کی نہیں۔ آپ نے فرمایا طواف پورا کریں اور ضرورت محسوس کریں تو کعبہ شریف کے اندر چلی جائیں کیونکہ وہ راز خدا ہیں۔ کون؟ جناب علی علیہ السلام۔ امام ابو داؤد روایت لاتے ہیں کہ کسی شخص کو بھی کعبہ شریف کے اندر پیدا ہونے کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ ناظرین کرام، یہ کچھ چند کتابیں ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری کتابوں میں جو ہے وہ یہ روایت موجود ہے کہ مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ کعبے میں جو ہے وہ پیدا ہوئے، اور اس پہ جو ہے وہ مفتی انیف قریشی صاحب کی جو ہے آپ گفتگو سنیں، وہ ایک مکمل طویل ایک فہرست آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کن کن کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ آ گیا مسئلہ اس کا جو جناب نے ارشاد فرمایا کہ مولا علی کے کعبۃ اللہ میں پیدا ہونے کے حوالے سے امام علامہ ابن حافظ حاکم صاحب مستدرک للحاکم آپ مستدرک کے اندر لکھتے ہیں وقت تواترت الاخبار، متواتر خبروں سے یہ بات ثابت ہے کہ ان علی قد ولد فی جوف الکعبہ، کہ مولا علی کی ولادت کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی۔ اور یہ جو بات ہے اس کا حالانکہ ان کو بھی اصول پتہ ہے کہ اگر اس کے اوپر حافظ زابی کوئی کلام کریں تو پھر بات ہے حافظ زابی یہاں پر خاموش رہے۔ ان سے زیادہ اصول حدیث کس کو پتا ہوگا؟ جی، اور اس کو خاموش رہے حافظ زابی۔ اس کے علاوہ ذرا میں جلدی سے ذرا عرض کر دوں، چونکہ یہ 117 کتابوں کا حوالہ ہے، 117 کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ مولا علی کی ولادت کعبہ شریف کے اندر 117 کتابوں۔ اگر یہ کہتے ہیں تو میں کچھ عرض کر دیتا ہوں۔ یہ دین اسلام کے مسئلے جمہوریت سے حل نہیں ہوتے ہیں، اسلام کے مسئلے جمہوریت سے حل نہیں ہوتے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے سنا کہ یہ مفتی خلیل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے مسئلے جمہوریت سے حل نہیں ہوتے، تو اسلام کا تو سب سے بڑا مسئلہ ہے، مسئلہ خلافت ہے، تو جناب وہ بھی آپ نے جو ہے وہ جمہوریت سے حل کیے ہوئے ہیں۔ چلیں خیر، سنیں آگے۔ جمہور علماء کے اور ڈاکٹر صاحب ایک بات ہے، یہ بات فضیلت میں عبرانی شریف جو اس کو روایت کرنے والا ہے، جب وہ ضعیف کہہ رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں امام ابن حبان سکہ ہے، یہ حدیث اس کو 3 سندوں سے ذکر کیا ہے امام طبرانی نے، اور اس کے حوالے سے امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں اس کی 2 سندوں پہ کلام ہے، تیسری سند کے سارے راوی صحیح کے راوی ہیں سوائے ابراہیم بن حسن کے، اور وہ بھی سکہ ہے۔ امام ابن حبان نے اس کو سکہ قرار دیا، اور جو دوسری سند حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے امام ابن مردویہ نے اس کو روایت فرمایا، اس کے حوالے سے اس پر محدثین کرام سوائے جو 3-4 نام آپ نے لیے ہیں جو کہ متشدد لوگ ہیں، اور ابن تیمیہ بالکل ہیں متشدد لوگ ہیں، ابن تیمیہ، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، ملا علی قاری کہہ رہے ہیں، ملا علی قاری کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ متشدد ہیں، ان کی جرح جو حدیث کے اوپر وہ کریں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ جس حدیث کو موضوع قرار دیں، اور بالخصوص علامہ ابن، ڈاکٹر صاحب مجھے سننے دیں، علامہ ابن تیمیہ وہ آدمی ہے کہ جو حدیث کے اندر بالخصوص متسائل ہے، ہر وہ حدیث کہ جو آل بیت اطہار کی شان میں آتی ہے، علامہ ابن تیمیہ اس کے حوالے سے قابل قبول نہیں ہے۔ اس آدمی نے متواتر درجے کی روایت من کنت مولا فعلی المولا اس کے اوپر بھی کلام کیا، جس پر اس کے شاگرد چیخ پڑے۔ ناظرین کرام، دیکھا آپ نے مفتی انیف قریشی صاحب جو ہے وہ کس طریقے سے بڑی خوبصورتی سے جو ہے انہوں نے اس بات کو بیان کیا اور واضح کیا مفتی خلیل الرحمان پہ کہ مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ کعبے میں جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں، اور اس پہ جنہوں نے بھی اعتراض کیا ہے وہ در حقیقت ذاتی بغض اور عناد تھا انہیں اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ، تو اس وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے ان روایات کو قبول نہیں کیا کہ جن میں اہل بیت علیہم السلام کے فضائل جو ہیں وہ آئے۔ مولا علی علیہ السلام کا کعبے میں آنا اور ان کا کعبے میں پیدا ہونا، ان کی ولادت کا کعبے میں ہونا، یہ ایک جو ہے سنی شیعہ کے نزدیک ایک مسلم بات ہے، سب اسے مانتے ہیں، لیکن یہ ایک خاص گروہ ہے جو نہیں مانتا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو جتنے حوالے ان کے سامنے رکھے گئے ہیں یہ کافی ہیں ان کے لیے۔ مزید اعتراضات کے جوابات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ إن الموت لكون زووغ